حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات ہیں کہ انسانیت کے جو جہالت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایسی ایسی دشمنیاں تھی کہ جو نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور کی آمد کا یہ صدقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہوئے کہ پھر ایک دوسرے کے لیے جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور انسانیت یہ چاہتی تھی کہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ایسا نور آئے کہ جو جہاں کو منور کر دے، انسانیت جس چیز کا انتظار کر رہی تھی وہ بالآخر وہ ماہ تمام ماہ ربیع الاول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو ودیعت فرمایا۔ وہ گوہر نایاب، افضل المرسلین، خاتم المرسلین، وہ شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ شاعر نے آپ کی آمد کا جو خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، شاعر کہتا ہے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے مجدہ جاں فزاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین کا کی ایک ایسی نعمت تھی کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں لگ جائے، زندگیاں فنا ہو جائیں گی، کائنات مٹ جائے گی، اللہ کی اس نعمت عظیم کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، رحمت للعالمین کی مثال دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رحیم رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ رؤوف الرحیم ذات کیسی ذات ہے کہ ایک قیدی کو گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بھی کیسا قیدی کہ نہ ڈر ہے، جرنیل ہے، سپہ سالار ہے، بہادر جوان ہے، گرفتار کر کے اس کو مسجد نبوی میں لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ غیر مسلم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حکمران ہے، خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، سینہ چوڑا ہے، لمبا قد ہے، بڑا خوبرو جوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھتے ہیں تو حضور یہ جان جاتے ہیں کہ حکمرانی کے جتنے عیب ہو سکتے ہیں اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے، اس قیدی کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ثمامہ میری طرف دیکھو۔ ثمامہ اپنی آنکھیں نیچے کیے کھڑا ہے، ستون سے باندھا ہوا ہے۔ حضور اسے فرماتے ہیں کہ ثمامہ میری طرف نگاہ اٹھاؤ۔ ثمامہ جو الفاظ کہتا ہے میں اس مسجد میں وہ الفاظ کا دہرانا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، ثمامہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور فرماتے ہیں ثمامہ چلو نہ دیکھو،
میرے شہر مدینہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو۔ ثمامہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے روم اور ایران اور فارس کے شہر دیکھے ہیں، آپ کا شہر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، آقا دو جہاں ہیں، صحابہ کی قطار آپ کے پیچھے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری جوان صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر شکن آتے ہیں، ہاتھ تلوار کے دستے تک پہنچ جاتی ہے، حضور کی طرف نگاہ ہے کہ حضور کا اشارہ ابرو ہو اور اس گستاخ کی گردن ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوں، میں ان کے اندر ڈال دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اشارہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے رہو، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ پھر آتے ہیں، پھر ثمامہ سے وہی سوال دہراتے ہیں، ثمامہ وہی جواب دیتا ہے۔ تیسرے دن پھر آپ تشریف لاتے ہیں، ثمامہ سے وہی سوال دہرائے جاتے ہیں، ثمامہ وہی جواب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آج ہمارا کوئی عام چھوٹا سا ناظم ہو، وزیر اعظم اور صدر اور حکمران تو دور کی بات ہے، آج کوئی چھوٹا سا گلی محلے کا ناظم ہو اور ایک قیدی اس کے سامنے اس طرح کی بات کر رہا ہو، دیکھیں کیسے جوش آتا ہے اور کیسے پھر وہ اپنی غیرت کے نام پر اس شخص کے ساتھ کیا حال کرتا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ اسے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، ثمامہ کو کھول دو کہ یہ چلا جائے، ثمامہ کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، ثمامہ مسجد نبوی سے نکلتا ہے، مدینہ الرسول سے باہر چلا جاتا ہے، باہر جا کر سوچتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں، ان کے بڑے بڑے روب اور ہیبت دیکھے ہیں، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف میں نے نہ دیکھا؟ ایک بار تو دیکھ لیتا، پتہ تو چلتا کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ ماہ تمام، وہ روشن ستارہ، وہ کیسا ہے، ایک بار تو میں اس کو دیکھ لیتا۔ واپس پلٹتا ہے، جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو حضور ننگے فرش پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک نظر پڑتی ہے، اسی وقت دیر ہو جاتا ہے۔ حضور دیکھتے ہیں کہ ثمامہ کھڑا ہے، حضور فرماتے ہیں ثمامہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اسیر ہو چکا ہوں۔ کہا کہ تم تو اسیر تھے، ہم نے تو تمہیں رہا کیا۔ کہا اب گرفتار ہوا ہوں، حضور مجھے اپنا بنا لیجئے، ہمیشہ آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین کی ایک مثال ہے کہ جو کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، تمام صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ جمع ہیں، کفار مکہ کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے۔ سہیل بن عمر صحابہ کی طرف، کفار مکہ کی طرف سے ایلچی بن کر آتا ہے، قاصد اور سفیر بن کر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہوشیار تھا، بڑا زیرک آدمی تھا، اس نے بڑی بڑی پنچایتیں اور بڑے بڑے مسئلے حل کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آتا ہے، گفت و شنید کر کے واپس جاتا ہے، باقی باتیں بعد میں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پر، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ زیادہ دیر اپنے بات چیت نہ چلاؤ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں روم بھی گیا ہوں، میں نے ایران بھی دیکھا ہے، میں دمشق کے بادشاہوں کو بھی مل کر آیا ہوں، لیکن اس شخص کی بادشاہت جیسی اور کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ وہ ابھی اشارہ بعد میں کرتا ہے کہ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے کہ صحابہ اس کے پانی سے اپنے جسم کو ملتے ہیں، وہ تھوکتا ہے، صحابہ اس کا تھوک بھی چاٹ لیتے ہیں، وہ کھانا کھاتا ہے، صحابہ اس کے جوتے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں نے اس سے بڑا بادشاہ اور کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ غیر مسلم ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک بھارتی مصنف ہے، کرشنا رام اس کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب لکھی اس کا نام بھی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بیان نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی بھی لگا رہوں تو آپ کے کل تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں ایک سلسلہ ہے، ایک خوبصورت ایسا سلسلہ ہے کہ میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ کرشنا رام لکھتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر دیکھ لیا جائے کہ ایک کامیاب انسان، ایک عظیم انسان، اگر آپ لوگ دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے کہ جس نے کبھی کوئی جنگ نہ ہاری ہو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کے اندر شکست نہیں کھائی ہے. آپ سے بڑا سپہ سالار بھی کوئی نہیں ہے. اگر کسی سیاستدان کو دیکھنا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے، اگر کوئی سیاسی آدمی ہی عظیم انسان ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عظیم انسان نہیں ہے. اگر کوئی انسان فلسفہ پڑھ کے، تعلیم حاصل کر کے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر عظیم انسان بن سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے انسان بن سکتا ہے، تو جو فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا ہے اس سے بڑا فلسفہ اور کسی کا ہو نہیں سکتا ہے. گویا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر ایک عظیم انسان کی جتنی نشانیاں ہو سکتی ہیں گنوا گنوا کر اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے ہیں. یہ ساری خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہمارے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان. شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. شاعر لکھتا ہے: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے برو سے کہا کہ وہ میرے ہیں، ہمارے لیے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں ہر انسان کو اپنی اولاد کی اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن حضور کے نام زبان مبارک سے میرا اور آپ کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں: امتی امتی یا رب امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت بھی یاد تھے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے برو کو کہا کہ وہ میرے ہیں. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی. سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم پروفیسر عمر صدیق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ وہی آج کے مجلس کے روح رواں ہیں، وہی تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.